بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کے درمیان کیا بات چیت ہوئی، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ تمہارا بھائی جو بنیامین ہے اس کو ساتھ میں لے کر کے آنا، اگر ساتھ میں لے کر نہیں آئے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ تو وہ لوگ واپس ہونے کے بعد ان لوگوں نے یہ ساری باتیں، یہ سارا ماجرا اپنے والد صاحب کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ ہمارے ساتھ جو ہے بنیامین کو بھیج دیجئے، ہم انشاءاللہ اس کی حفاظت کریں گے۔ جب ان لوگوں نے کہا کہ بنیامین کو بھیج دیجئے، ہم ان کی حفاظت کریں گے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں تم پر اسی طرح سے اعتماد کر لوں اور اسی طرح یقین کر لوں جیسا کہ اس سے پہلے میں نے تم پر یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں اعتماد کیا تھا اور یقین کیا تھا کہ تم اس کی حفاظت کرو گے۔ کیا تم اس کی حفاظت اسی طرح سے کرو گے جس طرح سے یوسف علیہ السلام کی حفاظت تم نے کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین محافظ ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ان لوگوں نے اپنے سامان کو کھولا، غلے کو کھولا تو دیکھا کہ ان کے غلے میں ان کے مال کو واپس کر دیا گیا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ابا یہ بہت ہی سخی اور کریم آدمی لگتا ہے، لہٰذا بنیامین کو بھیج دیجئے، ان کا بھی حق ہم لے کر کے آئیں گے، ان کا بھی حصہ ہم لے کر کے آئیں گے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو بیٹے، تم بنیامین کو ساتھ میں لے کر کے تو جاؤ گے، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ تم ایک دروازے سے، سارے بھائی ایک دروازے سے داخل مت ہونا، بلکہ تم الگ الگ دروازے سے داخل ہونا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ لوگ چلے گئے۔ اب جانے کے بعد کیا معاملہ پیش آیا، وہ لوگ الگ الگ دروازے سے داخل ہوئے یا نہیں ہوئے، پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، وہ ساری چیزیں اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ بین یعقوب و ابنائہ، یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کے درمیان۔ ورجعوا الی ابیہم واخبروہ بالخبر، اور وہ اپنے والد کے پاس لوٹے اور انہوں نے خبر دی، اور انہوں نے ان کو خبر دی۔ وقالوا لہ، اور لوگوں نے کہا ارسل معنا اخانا، ہمارے ساتھ ہمارے بھائیوں کو بھیج دیجئے۔ وَإِلَّا لَنَجِدُ خَيْرًا عِنْدَ الْعَزِيزِ، ورنہ ہم عزیز مصر کے پاس کوئی بھی خیر اور کوئی بھی بھلائی نہیں پائیں گے، یعنی ہم ان کے پاس غلہ نہیں پائیں گے۔ وَطَلَبُوا مِنْ يَعْقُوبَ بِنْيَامِينَ وَقَالُوا، ان لوگوں نے یعقوب علیہ السلام سے بنیامین کو طلب کیا، مانگا ان سے، اور کہا کہ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ قال یعقوب، یعقوب علیہ السلام نے کہا هل آمنکم علیہ الا کما آمنتکم علی اخیہ من قبل، کیا میں تم پر یقین کر لوں، کیا تم پر میں اعتماد کر لوں جیسا کہ اس سے پہلے ان کے بھائی کے سلسلے میں نے تم پر اعتماد کیا تھا۔ هل نسیتم قصۃ یوسف، کیا تم یوسف علیہ السلام کا قصہ بھول گئے؟ اتحفظون بنیامین کما حفظتم یوسف، کیا تم بنیامین کو کی ویسے ہی حفاظت کرو گے جیسا کہ تم نے یوسف کی حفاظت کی تھی؟ اللہ خیر حافظا، اللہ تبارک و تعالی بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔
اللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا لَهُمْ فِي مَتَاعِهِمْ فَقَالُوا لِأَبِيهِمْ، ان لوگوں نے مال کو اپنے سامان میں پایا، ان لوگوں نے اپنے مالوں کو اپنے سامان میں پایا، تو ان لوگوں نے اپنے بھائی ابو سے کہا ان العزیز رجل کریم، عزیز مصر بہت ہی کرم فرما ہے، قد رد مالنا ولم یأخذ منا ثمنا، انہوں نے ہمارے مال کو واپس لوٹا دیا اور ہم سے کوئی بھی قیمت نہیں لی۔ ارسل معنا بنیامین نأخذ حقہ ایضا، ہمارے ساتھ بنیامین کو بھیج دیجئے، ہم ان کا بھی بدلہ، ان کا بھی حق لے کر کے آئیں گے، ان کا بھی حصہ لے کر کے آئیں گے۔ قال لهم یعقوب لن ارسلہ معکم حتی تعاہدوا، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ہم اس کو اس وقت تک نہیں بھیجیں گے تمہارے ساتھ جب تک کہ تم اس بات کا عہد نہ کرو اللہ سے کہ انکم ترجعون بہ، کہ تم اس کو لے کر کے اپنے ساتھ لوٹو گے۔ الا ان تغلبوا علی امرکم، الا یہ کہ کوئی معاملہ تمہارے پر پیش آ جائے، الا یہ کہ کوئی معاملہ پیش آ جائے۔ وعاہدوا اللہ وقال یعقوب اللہ علی ما نقول وکیل، ان لوگوں نے اللہ سے وعدہ کیا، اللہ سے معاہدہ کیا، اور یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی اس چیز پر گواہ ہے، اس چیز پر گواہ ہے جس سلسلے میں ہم کہہ رہے ہیں، یعنی جو کچھ بھی ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ تبارک و تعالی گواہ ہے، نگہبان ہے، وکیل ہے، کارساز ہے۔ وقال یعقوب لبنیہ، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، کہ تم ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، اے میرے بیٹو تم ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازے سے جانا، الگ الگ دروازے سے داخل ہونا۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت ہے۔ اب اس کے بعد اس وصیت پہ کس قدر عمل ہوا اور وہاں پہ جانے کے بعد کیا پیش آیا، انشاءاللہ اس کو ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔